اسی مہینے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو یہ خدا کی برکت ہی تو ہے کہ جو پیغمبر کے شامل حال ہوئی۔ اور اسی لیے جو لوگ ماہ رجب میں، آپ دیکھیں کہ بہت ہی اعمال ہیں ماہ رجب میں، اور میں نے کہا نا کہ یہ مقدمہ ہے ماہ رمضان تک پہنچنے کا۔ اسی لیے ماہ رجب میں جو ایک عمل بہت زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ روزے کی ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو رمضان ہی کا روزہ کافی نہیں ہے، وبال جان ہے بعض لوگوں کے لیے اور مولانا جو ہیں واجب کہ تو یہاں لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ مستحب کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، یہ مستحب روزے ان کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ واجب روزے رکھ سکیں۔ اب اگر آدمی ہے، بہرحال بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے عذر ہیں، تو ہمارے دین نے کوئی عذر بھی باقی نہیں رکھا، کہا ٹھیک ہے اگر پورے مہینے نہیں رکھ سکتے ہو کچھ تو رکھ سکتے ہو، تو کم سے کم وہ کچھ ہی روزے ماہ رجب میں انسان رکھ لے۔ اگر پورے نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ماہ شعبان میں بھی اسی طریقے سے روزے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور اگر انسان پورے نہیں رکھ سکتا ہے تو تھوڑے سے کیا ہے روزے رکھ لیں۔ اسی لیے جو لوگ ماہ رجب میں ان اعمال کو، جو اعمال مخصوص ہے ماہ رجب کے، حتیٰ کہ اس میں ہی عمل داؤد ہے، عمل داؤد کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد کی والدہ کو تعلیم دی تھی۔ جناب داؤد وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور وہ بنی عباس نے ان کو قیدی بنا لیا تھا۔ جب امام نے خیریت دریافت کی تو ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ داؤد جو ہیں ابھی بھی بنی عباس کی قید میں ہیں۔ تب امام نے ان کی ماں کو ایک عمل تعلیم دی تھی جو عمل داؤد کہلاتا ہے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی انسان کے اندر اتنا خلوص ہوتا ہے کہ تعلیم امام دیتا ہے مگر نام اس کا چلتا ہے جسے تعلیم دیتا ہے یا نہیں؟ بھئی عمل تو امام نے دیا ہے، سکھایا امام نے، لیکن کیونکہ ان کی ماں کو سکھایا تو ان کی وجہ سے وہ عمل انہی کے نام سے مخصوص ہو گیا ہے۔ اور اس سے ہم ایک نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ماں کے رشتے کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے تو انہیں وہ عمل تعلیم دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اس پر عمل کیا تو ان کو بنی عباس کے قید سے رہائی مل گئی۔ توجہ چلا، اس کا رزلٹ بھی آیا سامنے، ایسا نہیں کہ رزلٹ نہیں سامنے آیا۔ یعنی داؤد کی ماں نے عمل کیا اور اس کے نتیجے میں داؤد بنی عباس کی قید سے چھوٹ گئے۔ تو عزیزو، بعض دنیا کے حکمرانوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور بعض جہنم کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ماہ رجب میں وہ کیفیت ہے، بشرطے کہ انسان اس کو کیا کرے، محسوس کرے۔ تو بہرحال
مجھے ماہ رجب کے بارے میں زیادہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ماہ رجب کیونکہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اسی لیے انسان اس میں بعض اعمال ہیں مخصوص، ہم نے کہا کہ انسان روزہ رکھے۔ روزے کے بعد جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے صدقے کی، کہ انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ صدقہ دے۔ ہمارے یہاں صدقے کو آدمی معمولی سمجھتا ہے، ہمارے کانسیپٹ میں صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ہمیں بہت چیزیں دلاتا ہے نا، ہے یا نہیں؟ لیکن جو ہمیں بہت سی چیزیں دلاتا ہے، اس صدقے کو جب دینے کی باری آتی ہے تو آدمی کی یہ سوچ ہے کہ سوچتا ہے کہ 2 روپے دے اور لاکھوں لے لے۔ بھائی جتنی بڑی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا خرچ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہماری بھی سوچ اس میں بھی کیا ہے کہ 2 روپے صدقہ دے دیا، 5 روپے صدقہ دے دیا، لیکن یہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ آپ کو کیا لینا ہے اس کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں تب ہمارے صدقے کی کوالٹی کیا ہوگی؟ بدل جائے گی۔ خدا بھی کہتا ہے، اور ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، پورے دین کی میں آپ کو فلسفی بتا رہا ہوں۔ آپ کیا لینا چاہتے ہیں تو اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں۔ جتنا دیتے چلے جائیں گے اتنے پاتے چلے جائیں گے۔ یہ پورے نچوڑ میں نے آپ کو بتایا دین کا، کہ جو جتنا دے سکتا ہے وہ اتنا ہی پاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو بالکل قابیل کو برا کہتے ہیں، لیکن عمل قابیل ہی کی سنت پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جناب آدم اور حوا، جناب آدم کے 2 بیٹے تھے، جناب حابیل اور قابیل، ان کے درمیان کاہے کا جھگڑا تھا؟ اچھا چلیے ایک اور بات بتا دوں، قابیل بہت برا تھا، لیکن شاید وہ اتنا برا نہیں تھا جتنے برے ہم ہیں۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، قابیل بہت برا تھا لیکن شاید اتنا برا نہیں تھا جتنے برے ہم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑا، باپ کے منصب کے لیے لڑا، ہے نا؟ آپ جائیے، جناب حابیل اور قابیل میں کوئی لڑائی زمین کے ٹکڑے کی تھی کہ یہ والا پلاٹ ہم کو مل جائے، یہ والی کھیت ہم کو مل جائے، یہ جائیداد ہم کو مل جائے؟ نہیں، کتنا ہی قابیل برا رہا ہو لیکن وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑا، وہ لڑا اس بات پر کہ جو باپ کا عہدہ ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہی تو ہے نا؟ تو آواز قدرت آئی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اپنے اندر دیکھو کہ قربانی کا جذبہ کتنا ہے۔ ایک معیار دے رہا ہوں خدا کی قسم، اور اسی لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہمارے ہاں باپ سے وراثت بچوں تک منتقل ہوتی ہے، لیکن وہ وراثت صرف مادی نہیں ہوتی ہے، وہ وراثت مانوی پہلے ہے، مادی بعد میں۔ وراثت مانوی پہلے ہے، مادی بعد میں۔ اور اگر کوئی بیٹا اپنے رشتے کو برقرار نہ رکھ سکے تو کیا تب بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اسے جائیداد میں حق دیا جائے؟ مثلاً اگر باپ نے بیٹے کو عاق کر دیا تو کیا اب بھی جائیداد میں اس کا حق ہے؟ جبکہ ظاہری اعتبار سے خون اسی کا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تنہا خون بنیاد نہیں ہے جب تلک کہ اس میں وہ اثر نہ پایا جائے۔ اسی لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا قاتل ہو جائے تو کیا تب بھی ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو میراث میں حق ملے گا؟ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کیا اس کو میراث ملے گا؟
نہیں ملے گا. کیوں؟ کیا ابھی بھی وہ بیٹا نہیں ہے؟ بیٹا ہے، لیکن اس نے مانوی رشتے کا خون کر دیا. اسی لیے اب مادی رشتہ بھی برقرار نہیں رہا. توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے ہمارے دین میں جو وراثت کا کانسیپٹ ہے وہ مادی بعد میں ہے، مانوی پہلے ہے. بہت بڑی بات کہنا جا رہا ہوں. مادی بعد میں ہے اور مانوی پہلے ہے. اور میں دلیل بھی دے رہا ہوں. ہمارے باپ کو سب سے پہلے خدا نے کیا دیا؟ بھئی جناب آدم ہمارے ہیں، ان کو پہلے زمین ملی یا پہلے خلافت ملی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی. خلافت ملی نا، یعنی پہلے معنویت ہے، پہلے منصب ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر کیا بنانے جا رہا ہوں؟ خلیفہ. آپ بتائیے جناب آدم پہلے خلیفہ بنے یا پہلے زمین پر آئے؟ پہلے خلیفہ بنے نا، اور زمین بعد میں ملی. آپ توجہ چاہ رہا ہوں، رشتے کو پہچانیے. پہلے یعنی پہلے معنویت ہے، پھر مادیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابیل کتنا ہی بگڑا رہا ہو، لیکن اس نے کہا کہ میرے باپ کو زمین بعد میں ملی ہے، عہدہ پہلے ملا ہے. اسی لیے وہ زمین کے لیے نہیں لڑا، عہدے کے لیے لڑا. اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر عہدہ مل گیا تو زمین بھی ملے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر، کیونکہ وہ خلافت کہاں ہوگی؟ روئے زمین پر ہوگی نا. اور عجیب بات ہے، یہ روئے زمین پر خلافت کا پہلا جھگڑا ہے. دو فریق ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ یہ خلافت مجھے مل جائے. خدا نے ایک قانون دیا. یہ قرآن پڑھا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ معیار ہے، یہ اصول ہے. خدا نے کیا جواب دیا؟ کہا ان دونوں سے کہو کہ میری بارگاہ اپنی قربانیاں پیش کریں. میں توجہ چاہ رہا ہوں جناب گرامی. دیکھیے ہر ایک کو نہیں ملے گا جس کے اندر جذبہ قربانی ہو. جو جتنا قربان کرنا سیکھ جائے گا وہ میری طرف سے پاتا چلا جائے گا. اب توجہ چاہ رہا ہوں جناب گرامی. ایک عجیب نقطۂ نظر کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. جو جتنا قربان کرتا چلا جائے اتنا ہی وہ پاتا چلا جائے گا. اب سمجھ میں آیا؟ حابیل اور قابیل میں قابیل کس چیز میں ہارا؟ چاہتا تو تھا خلافت، لیکن بعض لوگ قربان کرنے کا جذبہ نہیں. اسی لیے وہ اپنی دیکھیں دونوں بیٹے کیا کرتے تھے؟ ایک جانوروں کی پرورش اور ایک کھیتی. جانوروں کی پرورش اور ایک کھیتی. اس نے سوچا قابیل نے یا تو کچھ زیادہ ہی فلاسفر بھی رہا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا اللہ تو کچھ کھاتا نہیں ہے، تو اس نے ظاہر میں تو انبار لگا دیا، لیکن جو خراب سراب بالیاں تھیں وہ اکٹھی کر دی کہ دکھنے میں زیادہ لگے، ہے نا، لیکن چیز نہ. اچھا قرآن نے عجیب ہے ہم سے بھی جو مطالبہ کیا تو کہا کہ جو چیز تمہاری پسندیدہ ہے اسے خرچ کرو. جو تمہاری پسندیدہ ہے. کبھی کیا ہوتا ہے ہم بڑے سخاوت میں آتے ہیں، جتنے پرانے کپڑے انبار کرتے ہیں دے دیتے، کہتا دیکھا کتنے کپڑے دیے ہم نے، لیکن جو نیا کپڑا لایا ہے اس میں سے ایک بھی نہیں دے گا، ہے نا. تو دیا تو اس نے بھی. جتنے پرانے ریجیکٹڈ تھے جو یہ خود پہن نہیں سکتا تھا، دیکھنے میں زیادہ بھی ہے، کہا دیکھا میں نے اتنے کپڑے دے دیے، لیکن جو نئے کپڑے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کس کو دیا اس نے؟ جو پسند نہیں تھا اسے دے دیا، اور جو پسند تھا
اسے رکھ لیا۔ خدا بھی خوب دیکھ رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو نہیں دے سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جناب حابیل نے کوئی بہت زیادہ دمبے نہیں لے گئے، بہت زیادہ وہ نہیں لے گئے، ایک، مگر وہ ان کو بہت پسند تھا، کیونکہ جانوروں میں بھی کوالٹیز ہوتی ہیں، ہے نا۔ ایک تھا جو بہت ہی ہنرمند بھی تھا، مطیع و فرما بردار بھی تھا، باتوں کو بہت سمجھ بھی لیتا تھا، اس کو بہت چاہتے تھے جناب حابیل، ہے نا۔ تو کہا پسند کے قربان کرنے ہی کا نام تو حقیقت میں قربان کرنا ہے۔ تو جناب حابیل نے ایک ہی دیا، لیکن جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا اس کے کردار اور کوالٹی کے اعتبار سے، اور اس نے خوب انبار لگایا، مگر کیا؟ ریجیکٹڈ مال، بالیاں جو خراب سراب تھیں اسے اکٹھا کر دیا۔ عزیزو، ایک معیار خدا نے دے دیا، کبھی جھگڑو نہیں دوسرے سے، اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہیں کیوں نہیں ملا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہم یہی تو ہوتا ہے، ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو کیوں ملا، ہم کو کیوں نہیں ملا۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، کیونکہ ہمارے اندر جذبہ قربانی نہیں پایا جاتا تھا، ہے نا۔ اب دیکھیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی بنیادی بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے خلافت کے جھگڑے میں راہ حل کیا پیش کیا؟ دو لوگ ہیں، دونوں دعوے دار ہیں، خلافت ہیں، کیا کہا؟ اپنے اپنے جذبہ قربانی کو پیش کرو۔ حابیل کاہے میں جیتے؟ جذبہ قربانی کے امتحان میں جیت گئے۔ قابیل کس میں ہارا؟ اپنے جذبہ قربانی میں ہار گیا۔ قدرت کا فیصلہ آیا، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تم نے خود اپنا فیصلہ کیا۔ جس میں دینے کی اہلیت نہیں ہے وہ لینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اور اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے اندر دینے کی اہلیت ہوتی ہے اسی سے تو آدمی مانگتا ہے نا۔ اور آج بھی یہی قانون فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ کی خلافت کہاں ہو سکتی ہے؟ ارے جن کے نام پر فقیر بھی مانگنے کا روادار نہ ہو، بھائی فقیر کس سے مانگے گا؟ بولیے آپ، فقیر اسی سے تو مانگے گا کہ جس سے مل گیا ہو سے۔ آپ کی بستی میں کوئی آدمی ہو جس کو فقیر بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ آدمی 1 روپے نہیں دے گا، اسے مانگتے نہیں ہے وہ، ہے نا۔ کیونکہ میں توجہ چاہ رہا ہوں گرامی، اگر ایک فقیر نے دیکھ لیا کہ اس سے 2-4 مرتبہ مانگا اس نے نہیں دیا تو اس کو دیکھتے ہی پھر نہیں مانگے گا، اس سے کہے گا اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں ماضی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، آج بھی اگر فیصلہ چاہتے ہو تو دیکھو کس کے نام پر مانگا جا رہا ہے۔ اگر جس کے نام پر مانگا جا رہا ہو اس بات کی دلیل ہے کہ مانگ اسی لیے رہے ہیں کہ انہی کے نام پر مل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ یہ اصول ہے قرآن مجید کا، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ 2 بیٹوں میں خلافت کا جھگڑا ہے، فیصلہ خدا نے نہیں کیا، کہا اپنے اپنے کو ٹٹولو، اگر تم دینا جانتے ہو تو ہم سے لوگے۔ اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو،
اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. خداوند عالم دیکھ کر کے یہ چیز دیکھ کر کے دیتا ہے. کسی نبی کے لقب میں آپ کیا پاتے ہیں؟ سخی، کریم، جواد، ہے نا. کسی بخیل کو اللہ نے نبی بنایا؟ نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اس کی فلسفی ختم ہو جائے گی. نبی کون ہوتا ہے؟ جو خدا سے لے اور بندوں تک پہنچائے، اور بیچ میں کوئی ایسی کڑی آ گئی جو لے اور رکھ لے. بتائیے. اسی لیے یہ پوری گارنٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی نبی، کوئی بھی نبی، کوئی بخیل نبی نہیں بنا. جو بھی بنا کریم بنا، جواد بنا. کوئی امام بخیل رہا؟ جواد، سخی، کریم، دینے والا، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اسی کو دے گا نا جو لے اور واسطہ بنے. بتوجہ چاہ رہا ہوں، جو لے اور واسطہ بنے. اچھا، معاملہ آج کل یہ بھی خراب ہو گئی کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ شوق ہو گیا کہ وہ ڈائریکٹ ہی پہنچنا چاہ رہے ہیں. بھائی آپ کے اندر ڈائریکٹ پہنچنے کی اگر اتنی ہی صلاحیت ہوتی تو پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ کو امام بنانے کی ضرورت نہیں تھی. کہنے لگے کہ نبی ہم جیسے ہیں، اور قرآن کہہ رہا تھا کہ تم نبی جیسے بننے کی کوشش کرو. اب مسلمان نے کہا یہ تو بڑا ٹیڑھا ٹارگٹ مل گیا ہے، ہم رسول جیسے بنیں گے، بڑی مشکل ہو جائے گا معاملہ. تو کہنے لگے شیطان نے شارٹ کٹ بتایا. کہا میں تمہیں شارٹ کٹ بتاتا ہوں، تم ان کو ہی نہ ادھر لے آؤ. کہہ دو رسول تو ہم جیسے تھے، معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے پیغمبر اسوہ ہے. اسوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آئیڈیل ہے. یعنی وہ جو کر رہا ہے اسے دیکھو اور اسے کرنے کی کوشش کرو، ہے نا. تو قرآن نے تو ٹارگٹ رکھا تھا کہ تمہاری زندگی کا آئیڈیل. بھائی اگر آپ ایوریسٹ کی چوٹی کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو چڑھیں گے اوپر؟ نہیں جائیں گے نا. تو کوئی تو ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا جاتا تب آپ جاتے. اس نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہہ رہے تم کہاں اس ٹارگٹ کے چکر میں پڑے ہو، اسی کو ادھر لے آؤ. تو قرآن کہہ رہا تھا کہ وہ تو کمال مجسم ہے، تمہیں اس جیسے بننے کی کوشش کرنا ہے. بن پاؤ گے نہیں بن پاؤ گے یہ دور کی بات ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے نا. تو قرآن تو یہ کہہ رہا تھا، شیطان نے شارٹ کٹ بتایا. کہنے لگے کہ رسول تو تم جیسے ہی تھے، ختم ہو گیا معاملہ. اچھا رسول ہم ہی جیسا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی تو ہوا نا. اور دھوکہ دینے کے لیے کرتے کیا ہیں کہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی نہیں پڑھتے. کہنے کہ مگر خود قرآن میں نہیں لکھا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. بس ختم ہو گیا. اچھا یہی ہے. اس کے بعد تو پڑھو یوحا الیہ، میں بشر ہوں لیکن وہ بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے، اور تم وہ بشر ہو جس پر وحی نہیں آتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو آدھا پڑھا اور آدھا گول کر دیا. اگر توجہ چاہ رہا ہوں، کہا میں وہ بشر ہوں جس پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. اور تمہارے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ شیطان کی شیطنت ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی وحی. اب اگر رسول، توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ تو ہے اس کے اندر. آپ پہ قرآن آیا نہیں آیا نا؟ آپ پہ کبھی جبریل آئے نہیں آئے؟ تو کیا فرق ہے اس وجود میں کہ جس پر جبریل بھی آ رہے ہیں، وحی بھی آ رہی ہے. یاد رکھیے
پلاسٹک کا ڈبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کیجئے، یہ تو دیکھیے کہ اس کے اندر کیا لگایا گیا ہے۔ ریڈیو پہلے زمانے میں تھے، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، پھر اس کے بعد زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے کہ نہیں کرتا جاتا ہے۔ اب کوئی صاحب جو ہیں، مثلاً مثال دے رہا ہوں کہ کوئی صاحب جو ہیں، پہلے زمانے میں آواز کا مسئلہ تھا تو آدمی ریڈیو رکھتا تھا، ریڈیو سے پہ آواز، کوئی صاحب کہیں گے بھائی یہ بھی تو پلاسٹک کا ڈبہ ہے، ایک اور ڈبہ لے کے آئے، اب لگائے ہیں، آ رہا ہے کچھ بتائیے؟ تو فرق کیا ہوا؟ کہا اس کے اندر ریڈیائی لہریں لینے کی صلاحیت ہے اور اس کے اندر نہیں ہے نا؟ تو پلاسٹک کا ڈبہ دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو، دیکھو کہ اس کے اندر صلاحیت کیا ہے۔ اس لیے جب تصویروں کا مرحلہ آیا تو ریڈیو بیکار ہو گئے، ہے نا؟ تو زمانہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی ضرورت ہے۔ اب عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب دنیا کے وسائل ہر وسیلہ ہر چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز حاصل کر سکے۔ اسی لیے اس صلاحیت کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس نے دیا ہو۔ اسی لیے ہمارے اوپر کوئی وحی آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، لیکن اس کے اوپر وحی آتی۔ تو یہ فرق ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی دھوکہ دینے کے لیے آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اب ایک جملہ کہہ دوں، اگر بغیر صلاحیت کے آگے بڑھو گے تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ اب مثال دے رہا ہوں، دنیا میں بھی یہی قانون ہے اور آخرت کا بھی یہی قانون ہے، جو بھی نور ہے اس کا یہی قانون ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ دیکھیے اب میں اپنے بچوں کو بہت ہی آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک بات کے سہارا لے رہا ہوں۔ یہ لائٹ جل رہی ہے نا؟ اب اگر اس بلب صاحب کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے جڑیں گے، ان کا حشر کیا ہوگا؟ بولیے، اڑ جائے گا نا؟ تو ان میں جو رہی صحیح چند وولٹیج کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی نا۔ یہی تو ہے نا معاملہ۔ بعض مسلمانوں کا یہی معاملہ ہوا ہے کہ یہ 4 وولٹیج 3 وولٹیج 2 وولٹیج 5 وولٹیج 6 وولٹیج کے بلب وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ نور سے جڑیں گے، تو اس کا ہم نے کہا کیا حشر ہوگا؟ یہ خدا کی قسم، یہ بالکل 2 4 کی بات ہے جو بچے بھی ہمارے سمجھ جائیں گے۔ اس لیے دنیا والے بھی یہ سمجھے کہ نور اگر بٹنا ہے تو کیپیسٹی کے اعتبار سے دیا جائے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل مرکز نور اور اس کے درمیان کوئی واسطہ ہو، ہے نا؟ یہی تو ہوتا ہے نا؟ اسی لیے کیا لگانا پڑتا ہے؟ ٹرانسفارمر آتے ہیں، پھر اسٹیپلائزر بھی آتا ہے۔ ٹرانسفارمر کیوں؟ اب اگر ہم نے کہا یہ بلب کو اگر شوق ہو جائے کہ یہ ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے جڑیں گے تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا، جو رہی صحیح روشنی ہے وہ بھی چلی جائے گی، ہے نا؟ تو بیچ میں کیا آیا؟ ٹرانسفارمر۔ ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، یعنی ادھر سے لیتا ہے لیکن ظرف دیکھ کے دیتا ہے۔ یہی ہے نا معاملہ؟ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اس نے بیچ میں واسطہ رکھا؟ وہ تو نور ہے۔ کہا بیچ میں یہ انبیاء نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمر ہیں، یہ امام نہیں ہے، یہ ٹرانسفارمر ہیں، ادھر سے لیتے ہیں، ظرف دیکھ کر کے دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔
دیکھا اپنے عزیزان گرامی، تو یہ بالکل دو دو چار کی طرح باتیں ہیں. تو اللہ دیکھتا ہے کہ کس میں صلاحیت ہے دینے کی. ہم نے کہا واسطہ اگر بخیل ہو جائے تو اس کی پوری فلسفی ختم ہے، وہ لے کے رکھ لے گا. اسی لیے کسی نبی کا لقب غنی نہیں ہے. ہے کوئی نبی نہیں ہے نا؟ کوئی امام کا لقب آپ بتا دیجئے غنی ہے؟ بھائی غنی کون ہوگا؟ غنی بانٹ کے کہاں ہو پائے گا؟ بچا کے ہوگا. بھائی توجہ چلو ذرا نگرامی ہے نا. بھائی بچا کے رکھے گا نا تبھی تو غنی ہوگا. اور اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں خدا کی قسم اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں کر رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. بھائی عجیب ہے، عجیب بات کہہ رہا ہوں. خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو. کوئی بھی ہو وہ فقیر ہے. اس لیے ہمارے کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرا نام غنی ہے. کہا غنی؟ نہیں کہا. کسی امام نے کہا کہ میں غنی ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں غنی ہوں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج خدا ہو. ٹرانسفارمر بھی ہو تب بھی محتاج تو پاور ہاؤس ہی کا ہے. توجہ چل رہا ہوں، دیکھیں توجہ چل رہا ہوں، بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. تو چاہے یہ ہو جن تک پہنچ رہا ہے، اور چاہے وہ واسطہ ہو، اس واسطے تک بھی نور تو وہیں سے آ رہا ہے نا جو پاور ہاؤس ہے. توجہ چل رہا ہوں. اسی لیے قرآن کی آیت نے کہا کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر خدا ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور صرف یہ لوگ جو عربی جانتے ہیں، عربی کے گرامر میں اگر مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فصل آ جائے تو وہ تخصیص پہ دلالت کرتا ہے. واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ غنی ہے، صرف اللہ بے نیاز ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ ہے تو دوسرا غنی کہاں سے آیا؟ بتاؤ چلو گرمی تو دو چار ہے. یہ قرآن کے بالکل سراسر نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کسی کو بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ غنی ہے. جو بھی ہے وہ فقیر ہے، وہ محتاج خدا ہے، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ امام کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ واسطہ بنتا ہے لیکن لیتا تو خدا سے ہی ہے نا. توجہ چرا ہوں. تو اسی لیے کسی بھی ہم نے کہا امام اور نبی کے لقب میں آپ کو غنی نہیں ملے گا. تو عزیزو، یا آدمی کو شوق ہو گیا غنی کہلوانے کا، یا لوگوں کو شوق ہو گیا غنی کہنے کا، مگر یہ سراسر شرک ہے، توحید نہیں ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے صرف غنی ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں. ہاں وہ کسی کو دے کے امیر کائنات بنا دے وہ ایک اور بات ہے. امیر کائنات بن جانا اور ہوتا ہے، بے نیاز ہو جانا اور ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جب بھی یہ مسئلہ آئے کہ خلافت کس کی ہے تو قرآن نے ایک راہ حل پیش کیا ہے کہ دیکھو دونوں پارٹی میں کس میں دینے کا جذبہ ہے اور کس میں لینے کا جذبہ ہے. جو دے گا وہ بنے گا اور جو لے کے رکھ لے گا وہ نہیں بنے گا. جو قربان کرنے کے لیے تیار ہے وہ ہوگا. اب ایک جملہ کہوں، جو جان بچا کے بھاگ جائے وہ نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہر دم تیار رہے
کیونکہ ہم اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہو. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد، جس کے اندر جتنا جذبہ قربانی ہو. یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور زحمت آپ کی تمام کی جائے، اس لیے صرف ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں. 2:33 ہو چکے ہیں. تو ایک باب کے اصالے ثواب کی یہ مجلس ہے. اور ہم نے کہا ماہ رجب اہم ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسی مہینے میں وہ باپ آیا ہے. اب ایک روایت کہ باپ دو طریقے کے ہیں، ایک مادی باپ ہے اور ایک روحانی باپ ہے نا. ایک مادی باپ ہے، ایک روحانی باپ ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو کسی کی تربیت کر دیتا ہے، تعلیم دے دیتا ہے، گرو بن جاتا ہے، وہ بھی باپ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک ہو سکتا ہے کہ انسان کے وجود ظاہری کا سبب بنا، وہ بھی باپ ہے. لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے تعلیم دی، تربیت کیا، وہ بھی باپ ہے. اب ایک حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت گہرا تعلق ہے باپ سے اس کا. کہا یا علی انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. اب ایک جملہ کہوں، ام المومنین سب کو یاد ہیں اور ابو المومنین والی روایت یاد ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اے علی میں اور تم اس امت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے یہ. پیغمبر نے بھی کہا یہ امت بڑی کلاکار ہے جو ہے نا. لہذا کئی حدیثیں رکھی گئیں. کہنے لگے کہ انا و من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. اب دیکھا یہاں آ کے پیترا بازی کھا گئے لوگ. دو نظریے ہو گئے. پیغمبر کا قول موجود ہے، اس قول کا منکر کوئی نہیں ہے. کوئی منکر نہیں ہے عالم اسلام میں کہ جو یہ کہے کہ حضور نے یہ نہیں کہا. بلکہ بعض لوگ تو اس قول کو اتنا دہراتے ہیں کہ قوال بن گئے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، قوال کو اسی لیے قوال کہتے ہیں. قوال کا مطلب قول زیادہ پڑھنے والا ہے. تو قوال اسی لیے وہ لوگ جب قوالی پڑھتے تو کہتے ہیں قال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد پھر دھم دھم شروع کر دیتے ہیں. مگر پہلے حدیث پڑھتے ہیں وہ. تو قوال اسی لیے ہوئے کیونکہ وہ اس قول کو بار بار دہراتے. تو میں نے کہا کہ یہ قول اتنا ماشاءاللہ سے مشہور ہے کہ قول قائل نہیں، قوال بن گئے لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا عالم اسلام میں؟ کہا بھائی یہ جو رسول نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے، مولا کے معنی کیا ہیں؟ تو ایک صاحب بولے کہ اس کے معنی دوست کے ہیں. دوسرے کہنے لگے اس کے معنی جو ہیں وہ سرپرست کے ہیں، گارجین کے ہیں، ولی. رسول کو بھی پتا تھا کہ یہ امت ہمیں دوست بنانے کے چکر میں رہے گی، ہے نا. اب دوسری بات کہہ دوں، ایک اور چیز ہے. شادی میں جاہل سے جاہل باپ بھی اپنی ولایت دکھاتا ہے. مولانا صاحب مجھ سے اجازت لیجئے، بیٹی کا نکاح پڑھنے جا رہے ہیں، میں ولی ہوں. اچھا تو آپ ولی ہیں کس معنی میں ہوئے؟ دوست یا سرپرست؟ اب توجہ چلا ہوتا نا گرامی.
دیکھا نا اللہ نے کیسی گوٹی پھنسائی رسول اللہ نے. ہیں کہنے لگے کہ ان کو چھوٹی سی ولایت دے کے پہلے خوش کرو. کہنے لگے کہ حضور میں نے آپ کو آپ کے گھر کا ولی بنایا. ہر ابا اپنے بچوں کا ولی. اور یہی وجہ کہ جب اسکول میں ایڈمیشن لینے جاتے تو کہتے گارجین کو لے کے آئیے آپ. تو عزیزو بغیر ولی کے تو دنیا والے بھی نہیں سمجھتے کہ یہ لائق ہے. اس کا کوئی گارجین آئے, کوئی ولی آئے جو اس کی ضمانت لے. ارے تو جب دنیا میں بغیر ولی کی ضمانت کے کام نہیں چلتا تو آخرت میں ایسے ہی چلے گا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور بس دیکھیں گریز کرتا ہوں بات کو, یہ ہے بہت ہی اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ ولی کے معنی کیا ہوئے؟ دوست کے. اور ہم نے کہا جو یہ ابا کو ولی کہا ہے پیغمبر نے, کہا اس کے معنی تو سرپرست ہوتے ہیں. تو یعنی جب خود باپ بن کر کے ولی کا لفظ آتا ہے تو کہتا ہے سرپرست ہوں, اور جب رسول کے لیے ولی کا لفظ آتا ہے تو ترجمہ کیا کرتا ہے؟ دوست کا. اس لیے رسول نے کہا اچھا بیٹا تم بڑے چالاک تھے, اب میری یہ حدیث بھی یاد رکھنا, اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. بھائی جیسے ہر باپ بچوں کا ولی ہے ویسے ہی تم اس امت کے ولی ہو. اب بتاؤ اس ولی کا معنی کیا ہوئے؟ تو تم ولی کا چاہے جو بھی ترجمہ کرو, باپ والا ولی مانو, خود بخود معاملہ طے ہو جائے گا کہ یہ سرپرست ہے, دوست نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. یہ بالکل دو چار کی طرح, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا, رسول کی حدیث ہے یہ علی میں اور تم اس امت کے باپ ہے. اور باپ کیا ہوتا ہے؟ ولی ہوتا ہے. ولی دوست کے معنی میں ہوتا ہے یا سرپرست کے معنی میں ہوتا ہے؟ سرپرست کے معنی میں. تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اسی لیے تم جس کو بھی لاؤ وہ امت پیغمبر میں ہوگا, اور جو بھی امت پیغمبر میں ہوگا علی اس کا باپ ہوگا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور بس گریز کر کے بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو حقیقت میں ولی ہیں ان کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے حقیقی ولی ہیں جن کو اس نے ولایت دی ہے ان کے اندر نہ خوف ہے نہ حزن ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے یا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن سے کہہ رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کے اندر کوئی حزن نہیں ہے, کوئی خوف نہیں. اب قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ بھی قرآن ہے. اب قرآن اگر کہیں کسی جگہ یہ کہے لا تحزن ولا تخف, حزن نہ کرنا, خوف نہ کھانا, تو اب یہ بتائیے یہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ قرآن ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ جو ولی ہوگا اس کے اندر نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اب اگر رسول کے ساتھ کوئی کہیں چلا گیا, اور یہ آیت بڑی معنی خیز ہے, رسول سے نہیں کہا, ساتھ والے سے کہا ہے نا. اب توجہ چلا ہوں, ساتھ والے سے کہا لا تخف ولا تحزن, رسول سے نہیں کہا یہی تو فرق دکھانا تھا. کبھی کبھی ساتھ بھیجا تھا تاکہ فرق بتائیں. یہ ولی ہے لہذا نہ یہاں خوف ہے نہ حزن ہے, اور یہ ولی نہیں ہے اسی لیے خوف بھی ہے اور حزن بھی ہے. ایک ہی جگہ دکھایا جائے ولایت کسے کہتے ہیں, اور جہاں ولایت نہیں ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. قرآن ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. کہا کہ دیکھو خوف نہ کھانا, حزن نہ کرنا, اور جو ولی ہے اس کے اندر نہ حزن ہے نہ خوف ہے. تو جو
ولی نہیں بن سکتا تو وہ اور کیا کچھ بنے گا؟ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں بول رہا ہوں، جائیے قرآن ہے. آپ حدیث میں تو گنجائش پیدا کر لیں گے، یہ جھوٹی ہے، یہ سچی ہے، یہ فلانی ہے، دھماکی ہے. یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، 2 2 4 کی طرح فیصلہ کریں. اب ایک جملہ اسی سے گریز ہے مصائب کی طرف. جب ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو ہم قرآن مجید میں 3 ولایت کا ذکر ہے، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عالم اسلام سے پوچھے کس نے زکوٰۃ دی تھی؟ کہا مولا علی نے، ہے نا. تو اللہ کے قرآن کے اعتبار سے کون ولی ہوا؟ اللہ ولی، رسول ولی، امام ولی، ہے نا، امام ولی. اب ولی کون ہوتا ہے؟ کہا جس میں خوف نہیں، حزن نہیں، ہے نا. تو اب یا تو ہم سارے کے سارے ولی بن جائیں، اتنا اپنا معیار بلند کریں کہ ولی بن جائیں، ہمارے اندر بھی نہ خوف رہے گا نہ حزن رہے گا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ولایت سے جڑ جائیں، ہے نا، ولایت سے جڑ جائیں. اب مثال دے رہا ہوں، یہی باپ کو لے لیجئے. جو بچہ ہے اسے کوئی خوف ہے؟ کہاں سے کھانا آئے گا؟ وہ تو ابا ہے. کہاں سے کپڑا آئے گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. کاہے کے لیے؟ ابا ہیں. ابا جو ہیں وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، مہینہ آ رہا ہے، فیس کیسے دیں گے؟ بچے کو کوئی فکر نہیں ہے. دیکھا آپ نے، اس بچے نے ہم کو سمجھایا کہ اگر تم ولی نہ بھی ہو، کسی ولی سے رشتہ جوڑا ہے تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے. اللہ نے باپ کو ولی بنایا گھر میں، ہے نا. تو ہم نے کہا کہ باپ کو فکر ہے کہ فیس کہاں سے آئے گی، خرچہ کہاں سے آئے گا، اس کا لباس کہاں سے آئے گا، کاپیاں کہاں سے آئیں گی. مگر وہ مگن ہے، نہ اس کے اندر خوف ہے، نہ اس کے اندر کوئی حزن ہے، نہ خوف ہے نہ غم ہے نا. تو جب ہمارے جیسے غیر معصوم لوگ بھی چند لوگوں کے ولی بن جائیں ہیں تو اپنے ماتحت سے خوف نکال دیتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اب جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے ولی بنایا ہو، تو نہ وہاں خوف ہے اور نہ جو ان سے جڑ جائے ان میں خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. اب اسی کی دلیل دے رہے ہیں. کسی کے یہاں دفن کرنے کے بعد تلقین نہیں پڑھائی جاتی، جبکہ تلقین وہاں بھی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں تلقین وہاں بھی ہے، لیکن پڑھاتے نہیں. اب پڑھائیں تو کس کے نام سے پڑھائیں؟ معاملہ تو یہ بھی ہے، معاملہ یہی ہے. تو اسی لیے وہ گولی کر دیا، وہ چیپٹر ہی، یعنی کتابوں میں ہے تلقین کا عنوان، لیکن عملاً رائج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں رائج ہے. اب رائج ہے تو وہی جو قرآن نے کہا وہی ہم پڑھاتے بھی ہیں مردے کو. بھائی اللہ ولی تو پہلے تذکرہ کس کا کہتے ہیں؟ اللہ کا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ نعم الرب، بہترین رب ہے. پھر مردے سے کہتے ہیں لا تخف ولا تحزن. ارے جو اللہ کی ولایت میں ہے، تو جب دنیا میں ابا کی ولایت میں آ کے انسان بے خوف ہو جاتا ہے تو اللہ کی ولایت میں ہے. لا تخف، خوف نہ کھانا. اب پھر ہم رسول کا تذکرہ کرتے. دوسرا ولی کون ہے قرآن کے اعتبار سے؟ ہے رسول. ہم مردے کو بتاتے ہیں کہ رسول کے بارے میں، پھر کہتے ہیں کہ دیکھو خوف نہ کھانا، نعم الرسول، یہ تو بہترین رسول ہے. ارے ایسا رسول ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن کو پکڑ کے گردن اڑا دینی چاہیے تو ان کو بھی معاف کر دیا اس نے. تو وہ ایسا رسول ہے. پھر ہم ائمہ کے نام بتاتے ہیں. وہ تیسرے ولی کون ہے؟ امام. پھر ائمہ کے نام بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نعم الائمہ، یہ بہترین امام ہیں. لا تخف ولا تحزن، خوف نہ کھانا، غم نہ کھانا. خوف وہ کھائیں جن کا کوئی وارث نہ ہو، اور جس کا وارث خود خدا ہو، اس کا رسول ہو،
کے بھیجے ہوئے امام ہو اس کے لیے یہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ کربلا میں کوئی خوف نظر آتا ہے، کوئی حزن نظر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ امام حسین ولی ہے نا، اور جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام، کہیں خوف نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ دکھایا گیا کہ خوف کے سب سے زیادہ بڑا ماحول، اس سے زیادہ بڑا ماحول کہیں پیدا ہو سکتا ہے جو کربلا میں تھا، ہے نا؟ ہر قسم کا خوف ہے، اور اس کے بعد بھی اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب سوچئے گا، اس جملے میں مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ امام حسین علیہ السلام قاسم سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ موت کا مزہ کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ولایت سے وابستہ ہوتا ہے وہاں کسی قسم کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے 13 سال کے قاسم سے پوچھا، بیٹا تیری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ جس موت کا نام سن کے انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پوچھا امام حسین نے، تاکہ بتائیں کہ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ ولایت کیوں ہے؟ ایک بات اور بتا رہے، باپ، اسی لیے باپ کو ولی بنایا گیا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ولی کے کئی کام ہیں۔ باپ کے اوپر بچے کی حفاظت کی کیا ہے ذمہ داری؟ جو ولی ہوگا حفاظت وہی کرے گا، ہے نا؟ کیونکہ باپ بچے کا ولی ہے، اس لیے حفاظت کی تمام تر ذمہ داری بھی باپ پر ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری ہے تو اب بچے کو بھی پابند بنایا گیا کہ باپ کی اجازت سے کام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ کو پتہ ہی نہیں، وہ کیسے حفاظت کرے گا تم کہاں ہو؟ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے تم اس وقت کہاں ہو، اجازت لو سے۔ یہ ہے ولایت۔ اب بات کیا ہوئی کہ ہم نے تو بچپنے میں بچے کی عادت ڈالی ہی نہیں۔ ہم اپنے کو ولی تو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کہا کہ بیٹا جب تم جاؤ گے تو مجھ سے پوچھ کے جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ولی کا کام۔ اب ہم نے تو اس کو چھٹا بیل بنا دیا بچپنے سے ہی، پھر کہتے ہیں میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے جب تم کو اتھارٹی دی تھی تو تو نے استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا بچپنے سے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالو، اور جب یہ جوان ہو کے بغاوت کا خون اس کی رگوں میں دوڑنے لگا، اب تم کہتے ہو میری بات مانو۔ میں نے اسی لیے کم وقت تم کو نہیں دیا تھا، 15 سال تک تم کو ولی بنایا کہ حکم میرا ہوگا مگر آرڈر تیرا ہوگا۔ یہ ہے ولی کے معنی، لیکن تم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر آپ، خدا کی قسم، آپ بچے کو بچپنے سے اگر اس چیز کی عادت ڈلوا دیں تو وہ بڑا بھی ہو جائے گا تب بھی کیا کرے گا؟ اب عادت پڑ گئی اس کی تو آگے پوچھے گا، مشورہ کرے گا۔ اگر بڑا بھی ہو جائے گا تو مشورہ کم سے کم کرے گا نا۔ یہ دین نے سسٹم رکھا تھا ولایت کا، کہ ولایت جہاں ہوتی ہے پھر وہاں آدمی من مرضی کا نہیں ہوتا، پھر مولا کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہی ہے مصائب کا جملے۔ کربلا میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی انسان امام حسین سے بغیر پوچھے ہوئے گیا ہے؟ بولیے، یہاں پر دیکھیے ولایت کا سسٹم لاگو ہے۔ اتنے جذبات کے معاملات آ گئے، ادھر سے تانا دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ استعمال کیے یزید کی فوجیوں نے کہ جو سردار جنت تھے، ان سے اگر ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ، آپ تھوڑی دیر میں کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنہیں اللہ نے سردار جنت بنا کے بھیجا ہو، کتنے غصے کا مقام تھا، پھر بھی کوئی آدمی گیا بغیر امام سے پوچھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں آدمی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، ولی کی مرضی سے چلتا ہے، اور جب ولی کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر خطا کا امکان نہیں رہتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بظاہر تو کربلا میں ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے۔ فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟
فرق یہی تھا کہ ادھر ولایت نہیں تھی، ادھر ولایت تھی۔ دلیل، ادھر کا کمانڈر کیا کہہ رہا تھا؟ اینا اینا فلانے تم کہاں ہو، اینا اینا ہرملہ تم کہاں ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی چل رہا تھا، ہے نا، تبھی تو اس کو نام لینا پڑا۔ مگر کربلا میں کسی کا امام حسین نے نام نہیں لیا کہ تم کہاں ہو، وہ خود ہی آتا تھا کہ آقا اب ہم کو اجازت دے دیجئے، آقا اب ہم کو اجازت دے دیجئے۔ بس عزیزو، یہ ہے ولایت، جہاں ولایت ہوتی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ موت میں اجازت کے اتنے پابند رہے ہوں گے، وہ اپنی زندگی میں امام کی اجازت کے کتنے پابند رہے ہوں گے۔ اب امام نے کہا کہ جیسے ہم کو ملے کسی کو نہیں، کہ جو جذبات میں بھی آ کے اپنی نہیں کرتے، ہم سے آ کے پوچھتے ہیں مولا اجازت ہے، مولا اجازت ہے۔ اور بعض عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک شہید ہے کہ جو دو ولی کی اجازت سے گیا، ہے نا، دو ولی کی اجازت سے گیا، اور وہ کون ہے؟ وہ جناب قاسم ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے یہ۔ جناب قاسم آئے کس کے پاس؟ امام حسین کے پاس، چچا ہم کو اجازت دے دیجئے۔ امام نے اجازت نہیں دی۔ کیا قاسم گئے؟ نہیں گئے۔ ماں کے پاس آئے، اب چہرہ اترا ہوا ہے، ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہا میرے لال کیوں تمہارا چہرہ اترا ہے؟ کہا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا گھبراؤ نہیں میرے لال، آج دنیا میں یہ بھی ایک بحث ہے، زندہ رسول اور ہوتا ہے، مرنے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ زندہ امام اور ہے، جو امام دنیا چلا گیا وہ اور ہے، یہی تو ہے نا۔ کربلا ہر کویشچن کا جواب ہے۔ جتنی اتھارٹی زندہ امام کو ہے، اتنی ہی اتھارٹی اس امام کو بھی ہے جو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ دلیل دے رہا ہوں میں۔ امام حسین نے اجازت دی؟ نہیں دی، یہی بتانے کے لیے نہیں دی۔ اماں نے کہا کہ بیٹا تم کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ جب زہرا کے چمن پہ سب سے زیادہ مصیبت کا لمحہ آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ تو اب بیٹا بھی اس سے زیادہ مصیبت کا وقت کب آئے گا؟ اور اسی لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کے باپ اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں جان بچانے کے لیے، مگر امام حسن نے قاسم کو تعویذ پہنائی تاکہ وہ جان قربان کر دے۔ یہ ہے جذبہ قربانی۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجلس ختم ہو رہی ہے عزیزان گرامی۔ ادھر بچے نے جیسے ہی جناب ام فروہ نے یہ دیکھا، خوش ہو گئی، بچے کو دیا، بچہ دوڑ کر کے امام حسین کی طرف چلا۔ یہ مطلب امام نے دیکھا کہ قاسم بہت خوشی آ رہے ہیں، امام سمجھ گئے یہ موت کا پروانہ لے کے آ رہا ہے، اس کی خوشی بتا رہی ہے کہ یہ موت کا پروانہ لے کر کے آیا۔ آئے خوشی چچا کے سامنے اس تعویذ کو پیش کر دیا۔ امام نے دور سے اپنے بھائی کی تحریر پہچان لی۔ اللہ اکبر۔ اب تحریر پڑھتے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو گرتے جاتے ہیں، کبھی خط پڑھتے ہیں اور کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید امام کے تصور میں یہ خط پڑھتے پڑھتے دو تصویریں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں کہ کبھی امام حسن کا جنازہ آتا ہوگا جس پر تیروں کی بارش کر دی گئی، اور کبھی اب سوچتے ہوں گے کہ اب اس کو بھیجوں تاکہ ظالم اسے اپنے تیروں کا نشانہ بنا لے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ امام حسین نے جیسے ہی پڑھا کہ میرے لال قاسم میں نہیں ہوں گا تم ہوگے، دیکھا تو اس امام نے اجازت دی تو امام نے بھی اجازت دی، کہا میرے لال قاسم جاؤ۔ بس اب جو بات آ گئی تو انہی کی تذکرہ اور زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عجیب بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت ہی ایسے کام انجام دیے ہیں جو زندگی میں نہیں کیے۔ مثال دے رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ قاسم بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے، مگر امام حسین قاسم کو یوں رکھتے تھے کہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ اچھا سا اچھا لباس پہناتے تھے قاسم کو،
اچھے سے اچھے رہن سہن کے ساتھ قاسم باہر نکلتے تھے. یعنی امام حسین نے پوری کوشش کی زندگی بھر کہ یہ بچہ یتیم نہ لگنے پائے جبکہ یتیم ہے نا. بڑی حساس بات کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. امام حسین نے جو کام کیا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یعنی پوری زندگی امام نے یہ کوشش کی کہ قاسم یتیم نہ لگنے پائے. مگر ہائے جب کربلا میں بھیجا تو جسے زندگی بھر یتیم نہیں لگنے دیا اسے یتیم صورت بنایا. کس لیے بنایا؟ تاکہ ظالم اسے یتیم سمجھ کے اس بے دردی سے نہ مارے. اس لیے کہا میرے لال قاسم اپنا سر جھکاؤ. سر جھکایا تو گریبان چاک کر دیا. یہ علامت ہوتی تھی عرب میں کہ یہ یتیم ہے. کسی کے ساتھ امام حسین نے یہ نہیں کیا جو قاسم کے ساتھ. جبکہ زندگی بھر اچھا پہنایا کہ یہ یتیم لگنے نہ پائے. مگر کتنی سخت منزل میں تھے امام حسین علیہ السلام کہ اپنے ہی ہاتھ سے اسے یتیم صورت بنایا. پھر کہا کہ جاؤ میرے لال قاسم. دل میں آتا کہ کہوں مولا جس کو آپ نے یتیم بنا کے نہیں بھیجا وہ اتنی بے دردی سے نہیں مارے گئے، مگر جس کو آپ نے یتیم صورت بنا کے پیش کیا وہ سب سے زیادہ بے دردی سے مارا گیا، کیونکہ کوئی زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال نہیں ہوا، مگر ہائے قاسم زندہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے یوں پامال ہوئے کہ جب امام حسین جناب قاسم کے قریب پہنچے تو بیٹھ کر ایک جملہ کہا تھا، میرے لال تیرے چچا کے دل پہ بڑا شوق ہے کہ تو بلاتا رہا، اور میں اس وقت پہنچا جب تیری روح نکل گئی۔ روایت کے جملے، جنازے کو سمیٹ کر کے اٹھایا، خیموں میں لے کے آئے، آواز دی زینب یادگار حسن کو لے کر کے آیا ہوں، بیویاں دوڑی واہ حسنا واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ماہ رجب ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، جن مرحوم کے صالح ثواب کی مجلس منعقد کی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کے پسماندگان کو مرحوم کے دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار مرحوم کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین، تمام سامعین کے مرحومین، والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، خاص طور سے وہ مرحومین جن کا کوئی وارث اس دنیا میں نہیں ہے، پروردگار ہم سب کی طرف سے دعا گو ہیں کہ ماہ رحمت میں ان سب پر مغفرت فرما، سبھی مرحومین کو اس مجلس کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم آبرو نہیں رکھتے مگر آقا حسین آبرو رکھتے ہیں، بی بی زینب آبرو رکھتی ہیں، کربلا کے شہداء آبرو رکھتے ہیں، ان کے آبرو کے صدقے میں ہم سب بے آبروؤں کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دیں۔ پروردگار ماہ رجب ہے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما، اپنی مغفرتیں ہم پر نازل فرما۔ پروردگار ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری نسل میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صحت عطا فرما، ہمیں سلامتی عطا فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، جو بیماریاں اسے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو دنیا میں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جو ان کی ہدایت کر رہے ہیں، جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے عذاب کو مسلط فرما۔ پروردگار جو دنیا میں مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، ان کی نصرت کر رہے ہیں، ان کو عزت دے، غلبہ دے اور ان کی شان و شوکت میں اضافہ فرما۔ پروردگار وارث فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کہ مرحوم اکرام حسین ابن مرحوم شہنشاہ حسین ان کے رفضو کو اظہار فرما۔